بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ابا میری بہن کو لے کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن ابا نے کہا کہ ہم جلدی آ جائیں گے، تم خاموشی سے گھر بیٹھو۔ لیکن میرے دل کو عجیب بے چینی لگی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا چھوٹی بہن کو کسی غلط جگہ پر لے کر جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لہٰذا آج جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے، میں نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور پھر ان کے پیچھے جاتے ہوئے جب میں ایک کٹیا میں پہنچی تو وہاں کا اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا نام سارا ہے اور میں اپنے سوتیلے باپ، بیمار ماں اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ابا اور اماں کے بیچ اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو سب کو یہ امید تھی کہ شاید بچہ ہو جانے کے بعد اب ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے حالات میں سدھار نہیں آیا۔ اماں اور ابا کا جھگڑا یوں ہی برقرار رہا۔ دراصل ابا نشہ کرتے تھے اور اس نشے میں ڈوب کر اماں کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے، جس کی بدولت اماں پہلے پہل تو برداشت کرتی رہیں، لیکن پھر جب ابا نے بھی اس بات کو اپنا معمول بنا لیا تو اماں بھی دو بدو ابا کے ساتھ جھگڑا کرنے لگیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کے رشتوں میں مزید دراڑ آتی گئی۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن بھی پیدا ہو گئی۔ میں تب 3 سال کی تھی۔ اماں ابا کے چہروں کو خوفزدہ ہو کر دیکھتی، لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ میں ان کے جھگڑوں کو ختم کروا سکتی۔ ان دونوں کو تو اپنے معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں آتا۔ نہ ابا اپنی روش سے باز آتے اور نہ ہی اماں ان کے ساتھ جھگڑا کرنے سے باز آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ابا نے نشے کی حالت میں اماں کو طلاق دے دی اور اماں کے لیے بھی جیسے سکون ہو گیا۔ انہوں نے بھی سکون سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئیں۔ ہم دونوں بہنیں بھی اماں کے ساتھ ہی وہیں پر آ گئیں۔ کچھ دن تو اسی طرح گزرے۔ جب ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں پچھتاوا ہونے لگا اور وہ اماں کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرنے لگے اور انہیں کسی طریقے سے منا کر گھر واپس لانے کے جتن کرنے لگے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اماں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ اب میں تم پر حرام ہو چکی ہوں، اب دوبارہ اس رشتے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ لیکن ابا کہنے لگے میں نے تمہیں نشے میں طلاق دی تھی اور پتہ نہیں پوری 3 طلاقیں دی بھی تھیں کہ نہیں، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ ابا نے کئی مفتیوں سے فتوے بھی لے لیے، لیکن اماں کسی بھی طرح سے ابا کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئیں اور یوں آہستہ آہستہ کر کے رہا سہا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ نہ ابا پلٹ کر آئے اور نہ ہی انہوں نے ہماری خبر رکھی۔ میں 5 سال کی ہو گئی اور میری بہن 2 سال کی تھی جب نانی نے اماں کا رشتہ ایک جگہ پر طے کر دیا۔ اماں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی پہلی شادی کے زخم بدن پر نشان کی صورت دکھائی دیتے تھے، لیکن نانی کہنے لگی کہ یہ شادی کے بغیر عورت اکیلی معاشرے میں نہیں رہ سکتی، اور پھر تمہارے ساتھ 2 بچیاں ہیں، تمہیں تو زیادہ مشکل ہوگی، اس لیے اپنے مستقبل کو محفوظ کرو اور اپنی خاطر نہ سہی اپنے بچوں کی خاطر ہی شادی کر لو۔ نانی کی جذباتی بلیک میلنگ کے زیر اثر اماں نے بادل نخواستہ شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ جس کے ساتھ اماں کی شادی ہو رہی تھی ان کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا۔ ابھی وقتی طور پر ہم دونوں بہنوں کو نانی کے پاس ہی رہنا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اماں کے ساتھ اپنے گھر میں چلے جاتے۔ یہی طے پایا تھا۔ اماں کی شادی سادگی کے ساتھ ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر میں چلی گئیں۔ ہم دونوں بہنیں اس روز خوب روئی تھیں، اماں کے ساتھ جانے کے لیے ہمک رہی تھیں، لیکن اماں اپنی جگہ مجبور تھیں اور ہم سے اپنا پلو چھڑا کر روتے ہوئے رخصت ہو گئیں۔ میں روز اماں کا انتظار کرتی، لیکن نکاح کے بعد اماں ایک دن بھی گھر نہیں آئیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں روز اماں کا انتظار کرتی اور نانی سے کہتی کہ اماں کو بلوا دے، لیکن نانی یہی کہتی کہ وہ جلد ہی خود ملنے آئے گی، ابھی نئی نئی شادی ہے اس لیے وہ اس میں مگن ہے۔ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہم دونوں بہنیں چپ کر جاتیں۔ 1 ہفتے بعد جب اماں آئیں تو ان کا بجھا ہوا چہرہ تھا اور انداز بھی بڑا مرا مرا سا تھا، لیکن ہم دونوں بہنوں سے مل کر بہت خوش ہوئیں، اور جب میں نے انہیں پوچھا کہ اماں آپ مجھے لینے آئی ہو نا، تو اماں کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا
اور پھر وہ کہنے لگی، ہاں میری بچی، تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے اماں کا لہجہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اماں نے اندر جا کر نانی کو بتا دیا کہ میرا میاں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں میرے ساتھ رہیں۔ جب آپ نے ان سے پہلے یہ بات کہی تھی تو پھر اب کیا قباحت ہے؟ اماں کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر نانی بھی خاموش ہو گئیں۔ تاہم اماں کے لیے اب دوہری مصیبت تھی۔ ایک تو وہ ہم سے جدا ہو گئی تھی اور ہمیں اپنے ساتھ ہی نہیں رکھ سکتی تھی، دوسرا اب پرائے بچے کی ذمہ داری ان کے سر آ گئی تھی۔ اس معاملے میں نانی نے اپنے داماد کے ساتھ بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی کچھ وقت آپ بچیوں کو اپنے پاس رکھیں۔ ہماری نئی شادی ہوئی ہے اور اس طرح اگر بچیاں ہمارے ساتھ آ گئیں تو میری بیگم کا دھیان تو ہر وقت اپنی بیٹیوں کی طرف لگا رہے گا، وہ پھر میرے بیٹے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گی۔ میرے سوتیلے باپ نے اپنا فائدہ سوچتے ہوئے کہا۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن نانی کہنے لگیں کہ اس طرح بچیاں بہت محسوس کرتی ہیں۔ باپ تو ان کا جیتے جی دور ہو گیا اور اب ماں بھی ان سے دور ہو گئی ہے۔ بچیاں بہت محسوس کرتی ہیں، اور چھوٹی تو ویسے ہی ماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اب وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ لیکن میرے سوتیلے باپ نے نانی کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے اور فی الوقت کے لیے ہمیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ یوں تو میری عمر ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، لیکن میں اب ان باتوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انکل گندے ہیں اور میری ماما کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ نانی انہیں ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اس بات کی حامی نہیں بھر رہے ہیں۔ اماں کی شادی کیا ہوئی، اماں تو اب گھر آنے سے بھی گئی۔ اماں کئی مہینے اپنی شکل نہیں دکھاتی تھیں۔ شاید میرے سوتیلے باپ نے ان کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہوئی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی، لیکن جب بھی اماں آتی تو ان کی آنکھیں ہمیشہ اداس ہوتی اور چہرہ بجھا ہوا ہوتا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی، ہم دونوں بہنوں کو ایک طرف بٹھا لیتی اور چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہتی۔ ہم ہر بار اماں سے یہی پوچھتے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ کب لے کر جائیں گی، لیکن اس کے جواب میں اماں کے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اب تو نانی بھی سمجھ گئی تھی کہ ان سے جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ اماں کی رسمی سی مسکراہٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں اب 6 برس کی ہو چکی تھی اور میں اسکول جاتی تھی۔ نانی اپنے طور پر ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ خود بوڑھی اور کمزور جان تھی، ان سے بھی ہمارا اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا تھا۔ اکثر تو وہ اکتا جاتی اور کہتی کہ میں نے تم دونوں مصیبتوں کو اپنے سر کیوں ڈال لیا ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، اور ہم دونوں بہنیں خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ میں حتی الامکان کوشش کرتی تھی اپنی چھوٹی بہن کے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کروں، نانی کو ان کاموں کے لیے آواز نہ دوں، لیکن پھر بھی ابھی میں خود چھوٹی تھی، اس وجہ سے کئی کام ایسے تھے جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں میں نانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موسم بدل رہا تھا اور نانی کو سردی لگ گئی۔ نانی کو نمونیا نے جکڑ لیا اور نانی کچھ دن ہسپتال میں داخل رہیں۔ میں نے اماں کو فون کر دیا تھا۔ اماں نے تو اسے معمول کی طبیعت خرابی کا سمجھا، لیکن جب ہسپتال داخل ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھر پر آ گئیں۔ ہم دونوں بہنیں گھر پر تنہا تھیں۔ نانی ہسپتال میں داخل تھیں، اماں کبھی ہسپتال میں اور کبھی گھر میں ہمارے پاس آتی۔ ابھی اماں کو آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ شام کے وقت میرا سوتیلا باپ گھر پر آ گیا اور اماں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں صرف اپنی بچیوں اور ماں کی پرواہ ہے، تمہیں ذرا فکر نہیں ہے کہ میں اور میرا بیٹا کس طرح وہاں پر وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں کھانے پینے کی تنگی ہے، ہمیں سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہیں، اور تم یہاں ایسے آرام سے پڑی ہو۔ حالانکہ اماں نے انہیں کہا بھی کہ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، میں یہاں پر کون سا عیش کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اماں کی بات کو ایسے ہوا میں اڑایا جیسے مکھی اڑا رہے ہوں۔ میں خاموشی سے انہیں جھگڑا کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑ جھگڑ کر اماں کو یہ وارننگ دے کر چلے گئے کہ کل تک گھر آ جانا ورنہ یہیں پر بیٹھی رہنا۔ ان کے جانے کے بعد اماں صوفے پر گر کر رونے لگی اور میں خاموشی سے انہیں پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر پانی کا گلاس لا کر اماں کو دیا تو اماں نے ایک گھونٹ لے کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو تھے، کب کا غبار تھا جو اب آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا تھا۔
میں خاموشی سے اماں کے ساتھ لگی رہی اور اماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور میرے بال ٹھیک کر کے کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ تو اماں کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ لیکن اسی رات ہسپتال میں ہی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے نانی کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی ماں چھن چکی تھی اور دوسرا ان کی بیٹیوں کے سر سے سرپرست کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، ہم دو اکیلی بہنیں کہاں جاتی۔ نانی کے انتقال کی خبر سب کو دے دی گئی۔ باری باری سب افسوس کے لیے آئے۔ نانی کی تدفین کے بعد میرا سوتیلا باپ پھر امی کو ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگا، اور اب کی بار امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی بچیوں کو اس طرح یہاں پر اکیلے نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ وہ دونوں بہت چھوٹی ہیں اور اس طرح یہاں پر اکیلے نہیں رہ سکتی ہیں۔ یا تو میں انہیں ساتھ لے کر جاؤں گی یا پھر میں نہیں آؤں گی۔ امی نے قدرے بے خوف لہجے میں میرے سوتیلے باپ سے کہا تو وہ امی کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، بچیوں کا سامان پیک کر لو، انہیں بھی ساتھ لے چلو۔ ان کی بات سن کر امی کا چہرہ کھل اٹھا اور ہم دونوں بہنیں بھی خوش ہو گئیں کہ اب ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے۔ اماں ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ نانی کے گھر کو تالا لگ گیا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ کچھ وقت کے بعد گھر کو کرائے پر اٹھا دیا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے کسی مصلحت کے تحت اسے خالی چھوڑ دیا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد ہمیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ویسے تو یہ گھر اچھا اور کھلا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم قید میں آ گئے ہوں، کیونکہ امی ہمیں روکتی ٹوکتی رہتی، اس چیز کو نہ چھیڑو، تمہارے ابا غصہ ہوں گے، یہاں پہ مت بیٹھو، یہ صوفے تمہارے ابا نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی 2 لاکھ کے بنوائے تھے، ارے تم دونوں اوپر کیوں چلی گئیں، اب سارے گندے پاؤں گھر میں لگیں گے۔ ہر وقت امی ہمیں روک ٹوک کرتی رہتیں۔ ہم دونوں بہنیں مزید سہم گئی تھیں۔ میرا سوتیلا بھائی جو تھا وہ مجھ سے بڑا تھا، وہ بھی ہمیں زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ہر بات میں ہمیں ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا تھا اور امی کی آنکھ بچا کر 1-2 لگا بھی دیتا تھا۔ شروع میں میں نے 1-2 بار امی سے اس کی شکایت بھی کی، لیکن امی نے مجھے ہی سمجھایا اور کہا کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اگر کچھ کہہ بھی دے تو سب برداشت کر لو، یوں شکایت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا تھا اور ہم دونوں بہنوں کے کبھی بال کھینچتا اور کبھی چٹکی کاٹ کر ہمیں چوٹ پہنچاتا۔ چھوٹی بہن تو زیادہ شدت سے رونے لگتی تھی اور بھاں بھاں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ یوں ایک دن میں نے اپنے سوتیلے بھائی کی امی سے شکایت کر دی تھی۔ ابا سے میں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے بہت مارتا ہے، بال کھینچتا ہے، چٹکیاں کاٹتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ میری بات سن کر ابا کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا، تاہم انہوں نے بھائی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ کچھ دیر کے بعد وہ امی کے اوپر بھڑکنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹیوں کی، وہ میرے سامنے ہی میرے بیٹے کی شکایتیں لگاتی پھر رہی ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، میں نے تم لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اچھی جگہ پر رہ رہی ہو، اچھے کپڑے پہن رہی ہو، پھر بھی ناشکری ہو۔ الغرض ابا کے جو منہ میں آیا وہ بولتے گئے اور امی کو سناتے گئے۔ میں ابا کے اس طرح بھڑکنے پر سہم گئی تھی، اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ابا کیوں ناراض ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ابا کے سامنے کبھی بھائی کی شکایت نہیں کرنی، ورنہ ڈانٹ امی کو پڑے گی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ ابا کیا کام کرتے ہیں، لیکن وہ صبح چلے جاتے، پھر 10 بجے واپس آ جاتے اور پھر شام کو 3-4 بجے چلے جاتے۔ امی سے میں نے ایک بار ابا کے کام کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ جب میں اسکول کے لیے ایک مضمون لکھ رہی تھی تو وہاں پر ابا کے تعارف کے لیے ان کے کام کی تفصیل لکھنی تھی، تو اماں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن شاید کوئی دکان ہے۔ اماں کے گول مول جواب سے مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں نے ابا کو ایک دکاندار بنا دیا تھا اور مضمون میں اسی کی تفصیل لکھی تھی۔ اسی طرح سہم کر اور بھائی کی مار کھا کر، اماں کی روک ٹوک برداشت کر کے ہم دونوں بہنیں بڑی ہوتی گئیں۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور میٹرک میں تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن 13 سال کی تھی اور وہ ابھی 8ویں کلاس میں تھی۔ اماں کا ایک احسان ہمارے اوپر تھا کہ اس نے ہمیں پڑھایا لکھایا تھا، اسکول میں داخل کروایا تھا، ورنہ شاید ابا کی بدولت وہ ہمیں اسکول میں داخل بھی نہ کرواتی۔
میرا سوتیلا بھائی اب کالج میں جاتا تھا، لیکن آج کل کے لڑکوں کی طرح وہ بھی لفنگے سے کپڑے پہنتا، ہاتھوں میں رنگ برنگی بریسلٹ پہنی ہوتی اور گلے میں چین ڈال کر اس کا عجیب و غریب حلیہ ہوتا۔ تاہم ابو اسے دیکھ کر خوش ہوتے اور کچھ نہ کہتے، جبکہ امی نے تو اس کے معاملے میں اپنا منہ سی رکھا تھا، اور ہم دونوں بہنیں تو کچھ کہتی ہی نہیں تھیں۔ وہ آج بھی ہمیں اسی طرح تنگ کرتا تھا جیسے پہلے کرتا تھا، ہم سے اپنے کام کرواتا، ہم خاموشی سے وہ کام کر دیتے کیونکہ نہ کرنے کی صورت میں وہ ابا سے شکایت لگا دیتا، جس کی بدولت ابا امی پر بہت بھڑکتے تھے۔ اسی لیے ہم دونوں بہنیں چپ چاپ اس کا کام کر دیتیں۔ انہی دنوں میں اماں کو چھاتی پر ایک دانہ نکلا۔ اماں نے اسے معمولی سا دانہ سمجھا اور گھر پر ہی پڑی ہوئی کریم لگا لی، لیکن وہ دانہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھنے لگا اور بہت زیادہ تکلیف دینے لگا۔ امی نے اب تکلیف کی شدت سے گھبرا کر ابا سے بات کی تو ابا نے کہا کہ قریبی ڈاکٹر سے دوائی لے آؤ اور ہو سکے تو ٹیکہ لگوا لینا۔ اماں نے ابا کی ہدایت کے مطابق محلے میں ہی موجود ایک ڈاکٹر سے دوا لے لی اور انجیکشن بھی لگوا لیا، لیکن 3 دن دوا کھانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ درد بڑھتی جا رہی تھی اور دانے کا سائز بھی بڑھ رہا تھا۔ ابا کو بادل نخواستہ امی کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں پر مختلف چیک اپ اور ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا کہ امی کو بریسٹ کینسر ہے۔ کیونکہ ابھی تو یہ اسٹیج 2 تھی، اس وجہ سے اس کا علاج ممکن تھا۔ ایک دم سے گھر پر اتنی بڑی پریشانی ہو گئی اور اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ ہم سب ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ امی تو رو رو کر نڈھال ہو رہی تھیں۔ کچھ تکلیف کی شدت اور کچھ ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ امی نے ہم دونوں کو پاس بلا کر بہت کچھ سمجھایا اور کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے، بے شک یہ تمہارا سوتیلا باپ ہے، لیکن ہمیشہ اس کی بات ماننا۔ ہم نے چپ چاپ امی کی بات سنی، لیکن اس خیال سے دل کانپ اٹھتا تھا کہ امی بھی اب ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ امی کی بیماری کے بعد زندگی میں پہلی بار ابا کے چہرے پر میں نے پریشانی اور فکر مندی دیکھی، لیکن بہرحال امی کا علاج شروع ہو چکا تھا اور اب گھر کی تقریباً ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تھی۔ میں امی کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کیونکہ وہ بیمار تھیں، اور اس طرح بیماری کے دوران اٹھ کر کام کرنے سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، جبکہ میرا سوتیلا بھائی امی کے ہاتھ کا کھانا ہی پسند کرتا تھا، اور وہ روز امی سے یہی فرمائش کرتا کہ کھانا آپ بنایا کریں۔ امی کو مجبوراً اٹھ کر اس کے لیے کھانا بنانا پڑتا، جس سے امی مزید نڈھال ہو جاتی اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں نے امی کی حالت دیکھتے ہوئے ایک دن ابو سے بات کی تو ابو خاموش ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار ابو نے میری بات سنی اور آگے سے نہ تو مجھے ڈانٹا اور نہ ہی امی کو ڈانٹ پڑی۔ لیکن بہرحال یہ تھا کہ ابا نے کہہ دیا تھا کہ امی ہفتے میں صرف 2 دن کھانا بنائیں گی، باقی دن یہ میری ہی ڈیوٹی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو اتنا تو امی کا خیال ہے۔ امی کا علاج چل رہا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ ابو کے زیادہ کام چھوٹی بہن ہی کرتی تھی، اور ان دنوں میں مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب میری چھوٹی بہن ابو کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی کہ ابو اکثر اسے اپنے ساتھ اب باہر بھی لے کر جانے لگے۔ وہ جب گھر پر واپس آتی بہت خوش ہوتی۔ ابو اسے کبھی کپڑوں کی شاپنگ کرواتے اور کبھی اسے آئس کریم لے کر دیتے، اسے اس کی پسند کی کتابیں لے کر دیتے۔ وہ جب گھر پر آتے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شاپر ضرور ہوتا جس میں اس کی من پسند چیز ہوتی۔ میں حیرت سے دیکھتی کہ ابا اتنے کیسے بدل گئے، جبکہ امی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تو زندگی اب کم رہ گئی ہے، تم لوگوں کو اپنے ابا کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ اب میرے بعد تم لوگوں کو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اسی لیے امی کی بات سن کر میں بھی چپ کر جاتی اور کچھ نہ کہتی۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ابا چھوٹی بہن کو صبح اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ میں نے سوچا کہ یہیں کوئی قریب ہی گئے ہوں گے، اور جیسے پہلے 1 آدھ گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں آج بھی آ جائیں گے۔ لیکن 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے، 2 سے 4 اور پھر 6-7 گھنٹے گزر گئے۔ ابا اور میری چھوٹی بہن گھر واپس نہیں آئے۔ پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور اگر میں انہیں بتاتی تو شاید میری طرح وہ بھی بے حد پریشان ہو جاتی۔
انتظار کرتے کرتے شام ہو چکی تھی اور شام کو جب ابا گھر پر آئے تو چھوٹی بہن بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور جب میں نے اس کی خوشی کی وجہ دیکھی تو اس کے ہاتھ میں کافی سارے نوٹ تھے۔ میں بے حد حیران ہوئی اور اس سے پوچھا، یہ اتنے پیسے تمہیں کہاں سے ملے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ سب ابا نے دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا جو دل کرے وہ لے لینا، جو دل کرے وہ کھانا۔ لاپرواہی سے کہتی ہوئی وہ سب پیسے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تاہم میں اسے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ تو گڑبڑ ہے، جیسے چھوٹی بہن مجھ سے کچھ تو چھپا رہی ہے، لیکن وہ کیا بات تھی اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے بہانے سے اس سے پوچھنا بھی چاہا، لیکن اس نے میری بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ کہنے لگی، کیا آپی، تم سوال بہت کرتی ہو۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ ابا نے وہ اپنی خوشی سے مجھے دیے ہیں تو پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میری چھوٹی بہن نے ایک دم جھنجھلا کر جب مجھے کہا تو میں چپ کر گئی اور یہی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید ابا نے اسے ویسے ہی دے دیے ہوں گے۔ میرے پاس آج کل اماں کی ٹینشن ہی کافی تھی، کیونکہ اماں کی حالت کسی بھی وقت بگڑ جاتی تھی اور پھر کافی دیر تک نہیں سنبھلتی تھی۔ اماں کے علاج اور دوا پر بھی اچھا خاصا خرچ ہو رہا تھا اور یہ سب ابا ہی کروا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی ممنون تھی کہ انہوں نے اماں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ لیکن آج کل میری چھوٹی بہن کے بدلتے تیور اور ابا کے ساتھ اس کا محبت بھرا رویہ مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہی دنوں میرے پیپر شروع ہو گئے اور میں سب کچھ بھلا کر اپنے پیپروں کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ میرے بورڈ کے ایگزامز تھے اور میں نے ان کے لیے بہت محنت کی تھی۔ یہ تو اماں کی بیماری کی وجہ سے مجھ سے پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا گیا تھا، لیکن اب میں سب کچھ بھلا کر مکمل طور پر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی اور تقریباً 15-20 دن تک مجھے پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملی۔ ان دنوں میں اماں نے میرے ساتھ کافی تعاون کیا اور وہ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے کام نمٹا لیتی، حالانکہ میری اپنی بھی کوشش ہوتی کہ میں اماں کو زیادہ کام نہ کرنے دوں، لیکن پھر بھی پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے میں گھر کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ خدا خدا کر کے پیپر ختم ہوئے۔ وہ سب پیپر بہت اچھے ہوئے تھے اور مجھے ایک بڑے اچھے رزلٹ کی امید تھی۔ اب میں نے دوبارہ گھر کی طرف توجہ دینا شروع کی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری چھوٹی بہن روز ہی ابو کے ساتھ چلی جاتی اور سارا دن گزار کر شام کو واپس آتی۔ یہ بات میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھی اور میں نے دبے دبے لفظوں میں اماں سے اس بات کا اظہار بھی کیا، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ تمہارے ابا اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب میں انہیں کیا پوچھوں اور کیا کہوں؟ اگر پوچھوں گی تو غصہ کریں گے۔ پہلے ہی میری بیماری پر ان کا بہت خرچہ ہو رہا ہے، اس لیے میں چپ کر جاتی ہوں، جبکہ تمہاری چھوٹی بہن تو بہت خوش ہے اور اسے خوش دیکھ کر ہی تو میں چپ کر جاتی ہوں۔ امی نے آہستہ آواز میں اپنی مجبوری بیان کی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میرا یہی خیال تھا کہ ابا اگر اسے اپنی دکان پر بھی لے کر جاتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا بھی کہ تم کہاں جاتی ہو، لیکن اس نے بھی مجھے نہیں بتایا اور الٹا مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ لیکن اس کے پاس موجود اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تاہم اس کی بدتمیزی کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی، لیکن اب میں خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا بھائی بھی صبح سے جاتا اور رات کو واپس آتا، نہ جانے وہ کیا پڑھتا تھا اور کب پڑھتا تھا۔ اب تو میں نے اسے 1-2 بار سگریٹ پیتے ہوئے بھی پکڑا تھا، لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے وہ الٹا مجھے ہی دھمکانے لگا کہ خبردار اگر تم نے ابو سے اس بات کی شکایت کی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے کیا ضرورت تھی جو میں ابو سے شکایت کرتی، ابو خود ہی اسے دیکھ لیتے۔ لیکن ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے ابو اور چھوٹی بہن کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اب ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی اور جیسے ہی صبح کے وقت ابو اسے لے کر اپنے ساتھ گھر سے نکلے تو میں بھی امی سے یہ کہہ کر کہ کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں، کیونکہ آج کل گھر میں ہی چلا رہی تھی۔ اس لیے امی نے صرف سر ہلا دیا اور میں چادر اوڑھ کر نقاب کر کے ابو اور چھوٹی بہن کے پیچھے چلتی ہوئی آ گئی۔ وہ دونوں چونکہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، میں نے بھی سڑک سے رکشہ لے لیا اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔
شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ لوگ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہاں پر ایسا کیا ہے جو یہ دونوں روز اتنی دور تک آتے ہیں اور پھر اتنے پیسے لے کر جاتے ہیں۔ میں ان کے پیچھے رکشے میں موجود تھی۔ ایک جگہ پر آ کر وہ لوگ رک گئے اور ابا نے موٹر سائیکل ایک جگہ کھڑی کر دی۔ میں نے بھی رکشہ رکوا لیا اور رکشے میں ہی بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ ابا میری چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر سڑک سے اترتے ہوئے کچے راستے کی طرف چل پڑے۔ میں نے رکشے والے کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا اور ان کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور پھر ایک جگہ پر جہاں جھگیاں بنی ہوئی تھیں وہ لوگ بھی وہیں پر چلے گئے اور انہی میں سے ایک جھگی میں داخل ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر ابا کا یہاں پر کیا کام ہے اور پھر وہ چھوٹی بہن کو کیوں لے کر آئے ہیں۔ عجیب سی سوچیں میرے دماغ میں چکرانے لگیں، لیکن آج میں ان کی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، اسی لیے میں بھی ان کے پیچھے چلتی گئی۔ اور جیسے ہی میں نے اس کٹیا کا پردہ اٹھایا تو دیکھا سامنے ہی ابا اور ان کے علاوہ کافی سارے مرد اور چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب مرد ایک طرف تھے جبکہ دوسری طرف کافی سارے بچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، جن میں میری چھوٹی بہن بھی شامل تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں کافی پیسے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ابا نے جو مجھے یوں سب کے سامنے کھڑے دیکھا تو بوکھلا گئے اور ڈپٹنے والے انداز میں پوچھنے لگے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ میں نے ابا سے کہا، ابا یہ سب کیا ہے؟ آپ کیوں میری چھوٹی بہن کو روز یہاں پر لے کر آتے ہیں؟ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے بھی اسی انداز میں ابا سے پوچھا تو ابا چند لمحے خاموش رہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی اور کہنے لگا، ارے یار، تیرے پاس تو ایک اور بھی بیٹی ہے، تو اسے بھی کیوں نہیں اس دھندے میں لے آتا؟ جب ایک اتنی کمائی کر لیتی ہے تو دوسری بھی کافی کمائی کر لے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے گال سرخ ہو گئے، جبکہ ابا شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، کیسا دھندا؟ تو وہ کہنے لگا، مانگنے کا کام۔ یہاں سے بچے روز صبح شہر کے مختلف سگنلز پر اور بازاروں میں مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور شام تک ان کے پاس ہزاروں روپے کی خیرات اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تمہارا باپ ہمارا سردار ہے، ہمارے گروہ کا ہیڈ ہے، اسی لیے ساری رقم اس کے پاس جمع ہوتی ہے اور یہ سب کو ان کے حصے کے مطابق رقم دے دیتا ہے۔ یہ حقیقت جان کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ ابا گداگری کا کام کرتے تھے اور پیشہ ور فقیروں کا انہوں نے باقاعدہ ایک گروہ بنایا ہوا تھا، اور میری بہن بھی اسی گروہ کا ایک حصہ تھی۔ مجھے اس لمحے ابا سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لانے لگی، لیکن وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے ایک زوردار تھپڑ نے اسے چپ کروا دیا اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی آئی۔ ابا بھی جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ میرے ساتھ چلتے آئے۔ میں نے باہر کھڑے رکشے میں اپنی بہن کو بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر گھر کی طرف چلی آئی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ ابا ایک پیشہ ور فقیروں کا گروہ چلاتے تھے اور میری بہن بھی اسی گروہ میں شامل تھی۔ اس کے پاس یہ سب پیسے خیرات کے تھے، لوگوں کے صدقات کے تھے۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا، نہ جانے ابا یہ کام کیوں کرتے تھے اور انہیں شرم بھی نہیں آتی تھی۔ میری بہن کو بھی انہوں نے اس دھندے میں شامل کر لیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، اور اصل فکر تو مجھے اماں کی ہو رہی تھی۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ میں اپنی بہن کو گھر لے کر آئی تو اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی اور یہ چھوٹی تمہیں کہاں ملی؟ اماں کے پوچھنے کی دیر تھی، میں ایک دم پھٹ پڑی اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اماں نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اماں کا اتنا ٹھنڈا رد عمل دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا، اماں کیا آپ کو پہلے سے اس بارے میں خبر تھی؟ تو اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی تمہارے ابا نے خود ہی بتا دیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، دکان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا تھا جس کی بدولت انہیں وہ چھوڑنا پڑی، اسی لیے انہیں شدید نقصان ہوا۔ پھر انہیں کسی نے اس کام کے بارے میں بتایا تو وہ بھی جھجکتے ہوئے اس میں شامل ہو گئے، اور پھر جب اس کام میں اتنی کمائی دیکھی تو انہوں نے باقاعدہ اسے پیشے کے طور پر اپنا لیا۔
پھر وہ تمہاری بہن کو ساتھ لے کر جانے لگے تو ان کا یہی مقصد تھا کہ اس سے جو بھی پیسے ملیں گے وہ میری بیماری پر خرچ ہوں گے۔ میں بھی اسی لیے چپ کر گئی اور کچھ نہیں کہا۔ جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوگی، لیکن یہی سچ ہے۔ امی نے آہستہ الفاظ میں مجھے سب کچھ بتا دیا، تاہم میرے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن ایک بات میں نے ابو اور امی سے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ آج کے بعد میری چھوٹی بہن گداگری نہیں کرے گی۔ باقی آپ کو یہ کام کرنا ہے تو شوق سے کریں، لیکن میری چھوٹی بہن کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ ابا نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اب آئندہ اسے نہیں لے کر جائیں گے۔ اب اتنے برس گزر جانے کے بعد میں ایک ڈاکٹر بن چکی ہوں۔ اماں کا بر وقت علاج ہونے کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں، جبکہ میری چھوٹی بہن بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹری پڑھ رہی ہے۔ ابا اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وہ کام تبھی چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ سے اپنی دکان سنبھال لی تھی۔ ابا کا بیٹا گو کہ نہ تو پڑھ سکا اور نہ ہی کسی کام کاج پر لگ سکا۔ وہ کبھی کبھار بس دکان پر چلا جاتا ہے، لیکن ابا جب بھی مجھے کامیاب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک مجھے دور سے ہی محسوس ہو جاتی ہے، اور یہی بات میرا مان بڑھاتی ہے۔ اماں اور ابا اب لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، گھر میں سکون اور اطمینان ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔